سجاوٹ کا مادہ انسان میں پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور انسانی فطرت کا یہ پہلو ہزاروں سال سے نہیں بدلا۔ انسان زمانہ قدیم سے خود کو مختلف طریقوں سے سجاتا چلا آ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ خود کو لباس سے تو نہیں سجا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی سجاوٹ کے لیے کئی دوسرے طریقے سوچے۔ ٹیٹوئنگ، جلد کو کاٹ کر اس میں رنگ بھرنے کے عمل کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں۔ یہ خود کو سجانے کا سب سے پرانا طریقہ ہے۔ ٹیٹوئنگ کے بارے میں ہمیں ان پرانے بتوں سے معلومات حاصل ہوئیں جن پر ٹیٹوئنگ کی گئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے پری ہسٹورک لوگ سجاوٹ کے لیے جسم پر رنگ مال لیا کرتے تھے، لیکن یہ رنگ بہت جلد اتر جاتے تھے۔ وہ ڈیزائن جو بڑی محنت سے جسم پر بنائے جاتے تھے، اتنی جلدی اتر جانے سے یقیناً انہیں افسوس ہوتا ہوگا، اس لیے انہوں نے ایسا طریقہ نکالا جس سے رنگ نہ اترے۔ جلد کاٹنے کے بعد رنگ لگانے سے رنگ جلد کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ جن لوگوں کا رنگ کالا تھا، ان کی جلد پر لگا ہوا کوئی بھی رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں نے ایسی جڑی بوٹیاں دریافت کی جو تیزابی خاصیت رکھتی تھیں۔ ان جڑی بوٹیوں کے لگانے سے جلد کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ یہ لوگ جلد کاٹ کر جو ڈیزائن بناتے، اس میں یہی جڑی بوٹیاں لگاتے۔ اس طرح ان کی کالی رنگت میں وہ ڈیزائن سفید نظر آنے لگتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا تھے۔ خوبصورتی، ان لوگوں نے ٹیٹوئنگ کو ذریعہ خوبصورتی بنایا۔ اسی مقصد کے تحت وہ نئے نئے ڈیزائن سوچتے۔ وہ اپنے جسم پر نقش کاری کا کام اسی طرح کرتے جیسے آج کل لوگ نئے نئے ڈیزائنوں میں اور طرح طرح کے رنگوں میں کپڑے بنواتے ہیں۔ بہادری کی نشانی، چونکہ ٹیٹوئنگ کرنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو شخص زیادہ ٹیٹوئنگ کرتا وہ زیادہ بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ لوگ خود کو ایک دوسرے سے زیادہ بہادر ظاہر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیٹوئنگ کرواتے۔ دشمن کے خلاف ہتھیار، شروع میں ٹیٹوئنگ دشمن کے خلاف ہتھیار یا جنگی حربے کے طور پر استعمال ہوئی۔ جسم پر یہ نقش کاری دشمن کو ڈرانے کا ایک ذریعہ ثابت ہوئی۔ جب کوئی قبیلہ اپنے جسم پر ٹیٹوئنگ کیے ہوئے اچانک دشمن کے سامنے آ جاتا تو دشمن خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا، لیکن یہ ہتھیار دیرپا ثابت نہیں ہوا کیونکہ سب لوگ جلد ہی ٹیٹوئنگ کے بارے میں جان گئے۔ البتہ اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ٹیٹوئنگ کی وجہ سے ایک قبیلے کے لوگ آسانی سے اپنے اور غیر میں تمیز کر لیتے۔ یہ بات جنگ کے دوران خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مخصوص ملکوں کے الگ الگ جھنڈے اسی روایت کے بعد بنے۔ عورتوں کی ٹیٹوئنگ، عورتیں اپنے جسم پر بچوں کے حساب سے ٹیٹوئنگ کرواتی تھیں، کیونکہ بچوں کی تعداد کے ساتھ ان کی اہمیت بڑھتی تھی۔ اس لیے ٹیٹوئنگ کروانے سے معاشرے میں ان کی اہمیت کا فوراً اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آج کل دنیا کے مختلف حصوں میں ٹیٹوئنگ کی جاتی ہے۔ جاپان میں اس کی اتنی اہمیت اور مہارت ہے کہ چند گھنٹوں میں پوری کمر پر یہ عمل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی ماہی گیر اس کو قمیض کا بدل سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس کے نقصانات کو دیکھتے ہیں۔ ٹیٹوئنگ ہزارہ سال سے رواج پذیر ہے، لیکن اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ ایک سجاوٹ ہے مگر بہت تکلیف دہ عمل ہے۔
اس کے دوران جو رنگ جسم میں داخل ہوتا ہے بعض اوقات وہ زہر کا کام دیتا ہے اور اس کے بعد موت واقع ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران بہت سا خون ضائع ہو جاتا ہے اور یہ بھی موت کا باعث بن سکتا ہے۔